اسی حوالے سے آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جو محکمے یہاں پر انہوں نے الاٹ کیے تھے، اس میں اس کی اسکرین آف ہو جائے یا ڈاؤن ہو جائے، پورا سال گزرنے کے باوجود سوائے اس کے کہ یہاں کے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کیا گیا، دفاتر بنائے گئے، دفاتر کے لیے بلڈنگز رینٹ کے اوپر لی گئیں، فرنیچر لیا گیا، کروڑوں روپے اس وقت کے اندر لگا دیے گئے، لیکن وہ ڈمی محکموں کے علاوہ کچھ نہ تھے۔ جو پنجاب کی تقسیم کار ہے اس کے اندر یہ پہلا قدم تھا کہ آئندہ اس کے اندر کچھ بہتری آنے کی امید تھی۔ جو لوگ یہاں سے اپنے مسائل اور معاملات کے لیے لاہور تک کا سفر اختیار کرتے ہیں، چلیں وہ اپنے ہی علاقے کے اندر بہاولپور اور ملتان کے اندر جو انہوں نے محکمے الاٹ کیے تھے، کل 16 جو محکمے ہیں وہ انہوں نے یہاں پر الاٹ کیے تھے، 8 بہاولپور اور 8 ملتان کے اندر ایڈیشنل سیکٹریز کی صورت میں۔ لیکن ابھی جو گزشتہ دنوں ان کا نوٹیفیکیشن آیا ہے تو انہوں نے حسب روایت یو ٹرن لیتے ہوئے یک قلم جنبش اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر لیا جو انہوں نے بزنس رول کے اندر امینڈمنٹ کر کے جو پاور شیئرنگ کی تھی اور یہاں پر محکمے بنائے گئے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی تقسیم، انتظامی تقسیم جو وقت کی اہم ضرورت ہے، اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جب ہم حکومت کے اندر آئیں گے تو ہم پنجاب کی انتظامی تقسیم کریں گے۔ کہنے کو تو جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی بھی بات آپ نے کی تھی، لیکن چلیں جس حد تک بھی آپ نے کیا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن آپ کی نیت کے اندر اخلاص نہیں بلکہ فتور تھا کہ آپ نے دوبارہ سے اپنے اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر لیا، اور جب اس کا ایک ریئیکشن آیا تو پھر دوسرے ہی دن ایک آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ملی جلی چیزیں کر کے جو اہم محکمے ہیں وہ یہاں سے اٹھا لیے گئے، اور جن کی یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے وہ بھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے اندر کہ اس میں جو چیف سیکرٹری ہے اس کی مرضی کے ساتھ اگر کوئی چیز یہاں پر تفویض کی جائے گی تو کی جائے گی، باقی سارا کچھ ڈمی ہوگا۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر میرے ساتھ میرے دائیں جانب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب سید ذیشان اختر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ مرکزی چیئرمین ہیں کسان بورڈ اور تحریک صوبہ بہاولپور کے جناب جام حضور بخش صاحب، ان کے ساتھ جناب خالد بن جلیل صاحب بہاولپور شہر میں صوبائی حلقہ 246 کے جماعت اسلامی کے امیر ہیں، اور میں تحریک بحالی صوبہ بہاولپور کا سیکرٹری جنرل یہاں پر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب جناب سید ذیشان اس کی خشیت اختیار کرو، وقول قولا سدیدا، اور سیدھی اور کھری بات کرو، سچی بات کرو۔ اس سے امکان ہے کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور رب رحمان تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ انتہائی قابل صد احترام حکمران طبقہ اسے مختلف بہانوں سے مختلف سبز باغ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جنوبی پنجاب کا یہ پسا ہوا طبقہ کہ جہاں جہاں انڈسٹری موجود ہے، جہاں پر زمین بہت زرخیز ہے، لیکن منصفانہ تقسیم پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے اور وسائل کا بے جا استعمال دوسرے طبقے کے لیے، اپر پنجاب کے لیے، اور اس خطے کو محروم رکھنے کا معاملہ یہ آغاز اس حکومت سے اور اس سے پہلے کی جتنی حکومتیں ان سب کا یہ وتیرہ رہا، اور جب بھی عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے یہ تمام پارٹیاں جاتی رہی ہیں، اس نعرے کو
اپنے منشور میں شامل کرتی رہی ہیں کہ ہم اس خطے کی عوام کو ان کا حق دیں گے اور ان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر خطے کے اندر موجود لوگوں نے آگے بڑھ کر ان وعدوں پر اعتبار کیا اور پھر ووٹ کے ذریعے سے مینڈیٹ دینے کی صورت کے اندر ان کو اپنے سروں پر اور کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ لیکن ہر دفعہ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹے نعرے اور کھوکھلے نعروں کے ساتھ آتے ہیں اور اس خطے کی عوام کی محرومیوں میں سوائے اضافہ کرنے کے کوئی اور کام نہیں کرتے، کہ نہ اس کے پاس افرادی قوت ہے کہ جو مسائل کا ادراک کر سکے اور ان مسائل کے اندر قوم کی پشتیبانی بھی کرے، ان کی رہنمائی بھی کرے، اور جو اس وقت معاشی طور پر بھی اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو اس وقت تنزلی کا معاملہ ہے، خواہ صحت کا آپ دیکھ لیجئے محکمہ، زراعت کا محکمہ دیکھ لیجئے، امن و امان کی صورتحال دیکھ لیجئے، تعلیمی اداروں کی صورتحال دیکھ لیجئے، تعلیمی پالیسی کی بات کر لیجئے، معاشی پالیسی کی بات کر لیجئے، اور آگے بڑھ کر اگر خارجہ محاذ کو بھی دیکھ لیا جائے، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس ٹیم نے کچھ ڈیلیور کیا ہو جو آئے اسلام کے اوپر سے کہ ہم تبدیلی اور تبدیلی کی صورت کے اندر اس خطے کے اندر کرپشن کا خاتمہ کر کے ایک ایسا نظام حکومت لائیں گے اور اس کو پھر لوگوں کی اس جذباتی وابستگی کو استعمال کرتے ہوئے طرز مدینہ کی ریاست کے بارے میں بات کی ہے، لیکن کوئی ایک قدم بھی اگر یہ مدینہ کی ریاست کے مصداق اٹھا سکے ہوں، گزشتہ 2 سے 2.5 سال گزر گئے ہیں، لیکن کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو پرسوں انہوں نے یہ نیا بجلی جو اس خطے کے اوپر گرائی ہے کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور صوبہ، یہ دونوں قراردادیں پنجاب اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی گزشتہ جو اسمبلیاں تھیں انہوں نے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انتظامی یونٹ کی بنیاد پر جنوبی پنجاب کی بات کی گئی۔ ہم نے اسے اس لحاظ سے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے، انتظامی طور پر اگر چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوئی ہیں تو انشاءاللہ جو ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے بھاولپور صوبے کا، وہ بھی انشاءاللہ شرمندہ تعبیر تک پہنچے گا۔ 12 سپٹمبر کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور اس کو گزٹ کے اندر 15 سپٹمبر 2020 کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سیکٹریوں کی ایک ظفر موج جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہوئی۔ بہت سے محکموں سے تو میں خود براہ راست جانتا ہوں کہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر بلڈنگیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ یہاں محکمے کا دفتر بنانا ہے اور یہاں پر پورا سیٹ اپ بننا ہے، اور ایک امید بندی تھی کہ جو تخت لاہور کی اس وقت غلامی کے اندر یہ عوام جنوبی پنجاب کی پس رہی ہے، اب اس سے ایک امید نکلی تھی کہ یہاں پر یہ سیٹ اپ موجود ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیشنز کے اندر بھی یہ مسلسل بات آتی رہی ہے کہ درجہ 1 اور درجہ 2 کے ملازمین کی بھی انٹرویوز جو ہیں وہ بھی لاہور کے اندر جا کر ہوا کرتے تھے۔ کیا اس خطے کے اندر لوگ نہیں بستے ہیں؟ کیا یہاں پر محرومیاں نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کے جو ہے وہ پیٹ نہیں لگے ہوئے؟ یہاں معاش کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہر حوالے سے جب اس کو محروم کیا جاتا رہا ہے تو یہ ایک امید بندی تھی کہ ٹھیک ہے آگے معاملات جا کے ٹھیک ہوں گے۔ لیکن ابھی جو تازہ یوٹرن پرسوں لیا ہے، اور پھر یہ ایک اس حکومت کا یہ بھی ایک طرح امتیاز ہے کہ جب نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے اور پھر جب عوام سے پریشر آتا ہے، مختلف طبقات سے اس کے اوپر جب طنز اور تان کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، تو پھر ڈھونڈے طریقے سے اس کو لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ تسلسل ہے اس گورنمنٹ کا۔ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، پی ایم صاحب کو پتہ نہیں چلا، فرمایا کہ میں نے خبروں سے پتہ چلا کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کیسے حکمران ہے آپ؟ اس سیکٹری ہیں، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہ پابند ہیں پھر لاہور کے سیکٹری کے، یعنی پوسٹ آفس کا کام شاید یہاں پہ ان کے ذمہ لگا ہے کہ یہاں سے وہ فائل لیں، ایون کہ ٹرانسفر بھی نہیں وہ کر سکتے، اور وہ لاہور سیکٹری کو بھیجیں گے اور ان کا موڈ ہوگا تو وہ اس کو ہاں کریں گے یا نہ کریں گے۔ مطلب یہ کون سا طرز حکمرانی ہے؟ اور یہاں پر جو کروڑوں کا بجٹ لگا ہے، بلڈنگیں رینٹ آؤٹ کی گئی ہیں، سیکٹریز جو ہیں وہ 20ویں اور 21ویں گریڈ کے یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ پھر عملہ پورا آیا ہے، پھر گاڑیاں آئی ہیں، یعنی آپ اس کی فہرست بناتے چلے جائیے۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر موبلائزیشن کرنے کے بعد اس کو ایک ہی قلم کے ایک خط کے ذریعے سے اس سب کو وڈرا کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو نقصان ہوا ہے، بات تو کرپشن کی کرتے ہیں،
یہ جو کرپشن ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے کہ جو آپ 1 سال سے کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں دیتے رہے ہیں، ایک ٹکے کا کام نہیں کیا ہے، اور یہ اس کو آپ کہیں گے کہ جی بڑے دیانتدار ہے، کرپشن فری ہماری مینجمنٹ ہے۔ پی ایم صاحب جو ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں، پبلک کے نمائندے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی بہاولپور کی بات کی ہو؟ آج یہ پورا بہاولپور، میں بالخصوص جہاں بیٹھا ہوں، ظاہر ہے میں بھی اس دھرتی کا بیٹا ہوں، آپ بھی یہاں کے بیٹے ہیں، آج بہاولپور کے اندر آپ دیکھیے پورے پنجاب کے اندر ترقیاتی کام اپنے عروج پر ہیں، بجٹ کے اندر مختلف سکیمیں منظور ہوئی ہیں۔ یہ ایک محروم ہمارا بہاولپور ہی ہے کہ جہاں کوئی ایک سڑک کا ٹینڈر بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ پورے پنجاب کے اندر بہاولپور ایک اکیلا ہمارا وہ ہے کہ جو اس وقت مین اسٹریم جو آپ کی موٹر وے چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ آج یہاں پر ہسپتالوں سے بجٹ اٹھا لیا جاتا ہے، آج یہاں سے اسپیڈوں غائب کر دی جاتی ہے، اور پے در پے یہ سارا معاملہ بہاولپور کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ جسے خود قائد اعظم نے محسن بہاولپور کہا تھا۔ لہذا اس تناظر کے اندر ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ یہ لاوارث شہر نہیں ہے۔ اگر حکومتی نمائندوں کے منہ میں زبانیں گنگ ہیں اپنے کسی مفاد اور نیب زدہ ہونے کی بنیاد پر، اگر وہ یہاں کے مسائل نہیں پیش کر سکتے، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہر لمحے ہر موقع پر اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر، اللہ سے ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ کووڈ کے معاملے کے اندر آپ لوگ گواہ ہیں، یہاں صاحب بھی اس کے گواہ ہیں، آر پی او صاحب بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آج پورے بہاولپور کے اندر ہر محروم طبقے تک پہنچنے کی بلا تخصیص ہم نے کوشش کی ہے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ہم پہنچے ہیں۔ یہ بہاولپور لاوارثوں کا شہر نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آج آپ کے سامنے میں اس بات کا اعلان بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا لائحہ عمل ہے وہ کچھ دنوں کے اندر تمام بہاولپور کی سماجی، سیاسی، دینی جماعتوں کو انشاءاللہ آل پارٹیز کے نام پر ہم اکٹھا کریں گے، اور یہ جو بہاولپور کے ساتھ ناروا بے انصافی اور یہ جو جنوبی پنجاب کا لالی پاپ دے کر اس کو بھی چھینا گیا ہے، اس پر کنسنسس بنائیں گے انشاءاللہ، اور ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلے مرحلوں کے اندر اگر اس حق کے لیے ہمیں سڑک پر آنا پڑا، دھرنا دینا پڑا، گورنر ہاؤس جانا پڑا، پی ایم ہاؤس جانا پڑے گا، انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے، اپنے اس حق کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے کے اندر سرخ رو بھی فرمائے، کیونکہ ہم تاریخوں سے وابستہ ہیں، ہم اس جدوجہد سے وابستہ ہیں جس نے بہاولپور کو اس کا مقام دلانا ہے۔ بہاولپور کی پوزیشن جو تھی انتہائی معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، صحت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ برصغیر کی بہت ہی مثالی ریاست تھی۔ ہمیں اس کا ریوائول چاہیے۔ ہم تحریک صوبہ بہاولپور اس کا ریوائول چاہتے ہیں۔ ہم وہی شان چاہتے ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے اس ریاست کی شان تھی۔ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہمیں آگے جانا چاہیے تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنے اضلاع بن چکے ہیں۔ اس پنجاب کے اندر درجنوں اضلاع بن چکے ہیں، لیکن بہاولپور ڈویژن کے اندر وہی اضلاع جو قیام پاکستان سے پہلے تھے وہی ہے۔ ذرا دریا پار کریں لودھرا، یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ضلع نہ بنائے، ٹھیک ہے بنایا ہے، وہ ہماری تحصیل کے برابر ہے، لیکن آج وہ ضلع بنا ہوا ہے۔ میں یہاں کے جو ہمارے ارباب اختیار رہے ہیں، سیاستدان رہے ہیں، ان کی بھی نااہلی سمجھتا ہوں کہ اس کو اضلاع بنوانے میں، بہاولپور کو صوبہ بنوانے میں اور بہاولپور کو حقوق دلانے میں وہ انتہائی ناکام رہے۔ ان کا نعرہ جب ہوتا ہے جب الیکشن آتا ہے صوبہ بہاولپور، صوبہ بہاولپور۔ آج کی برسر اقتدار پارٹی کے لوگ اس پریس کلب کے سامنے خواتین اور حضرات ہمارے سے کندھا جوڑ کر صوبہ بہاولپور کے نعرے لگاتے رہے ہیں، جس کے گواہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین ہیں، جو حضرات ہیں، یہ موجودہ حکومت کے جو ہیں وہ ہمارے سے کندھا جوڑ کر اس کے آگے جو ہے ہمارے ساتھ تو صوبہ بہاولپور کا مطالبہ کریں، لیکن آج جو ہے ان کی آواز جو ہے وہ ادھر بند ہو گئی ہے، بھوکی بند ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ دوسری جماعت کو بھی موقع ملتا ہے، تیسری جماعت کو بھی موقع ملتا ہے، لیکن جب اختیار میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، پھر صوبہ بہاولپور کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ جب ہمیں صوبہ بہاولپور چاہیے، ہمیں اس اسٹیٹ کی جو پہلے شان تھی، شوکت چاہیے، وہ ریوائول چاہیے۔ اپنے مجبور اور بھوکے اور انتہائی جن کا کوئی پرسان حال نہیں عوام کی ہمیں ترقی چاہیے، اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اور یہ ایک راستہ تھا جو انہوں نے کیا تھا، ہم سمجھ رہے تھے چلو یہ انہوں نے سیکریٹریٹ جو بنایا ہے
इस रास्ते को देखेंगे ये क्या करते हैं हमारे साथ, और इसी को लेकर आगे चलेंगे। उन्होंने फिर हम आदत फिर एक यू टर्न ले लिया है, जिस तरह बाकी मामलात में हमेशा यू टर्न लेते रहे हैं, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको रिजेस्ट करेंगे। आप पढ़ लें, उन्होंने कहा सेक्रेटरी से पूछेगा, चीफ सेक्रेटरी से जो है यहाँ के एडिशनल सेक्रेटरी पूछेगा, और ये सारे काम ऐसे चलते रहेंगे। उससे ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने एक बहुत बड़ा एडिशनल एक्सपेंसेस बढ़ाकर, अखराजात बढ़ाकर, उनका काम ही कोई चीज़ नहीं है सिवाय वही जैसे मेरे मुस्लिम ने कहा, डाका ने कहा कि यहाँ की चीज़ें जो है उसको लाहौर को रेफर कर देंगे कि ये चीज़ें चाहिए। पहले तो वो काम पहले भी हो रहा था। तो हम इसकी मजम्मत करने के साथ साथ हम ये भी ऐलान करते हैं कि तहरीक सूबा बावलपुर इसको रिजिस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसको बना रहे हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। बाकी ये रहा कि इस हुकूमत के कारनामे बहुत सारे हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने देखा है हुकूमत जो है वो सेनेटर बनाने में नाकाम रही। अभी शेख हार गया और वो जो गिलानी साहब जीत गए हैं। अक्सरियत किसकी थी और जीत कौन गया है? फिर अगला देखें, वो भी एक मोजज़ा है और अजीब हालात है कि सेनेटर जो है उसके लिए गिलानी साहब फिर हार गए और फिर जो है उसकी चेयरमैनी के लिए वो जीत गए। सेनेटर बनने में जीत गए और चेयरमैन बनने में हार गए। ये भी अजूबा है, हमें तो समझ में नहीं आया। तो ये अजूबे एक आर्डिनेंस जारी किया, उसको मंजूर नहीं करा सके। किसानों के लिए बहुत बड़ा आर्डिनेंस था, बहुत बड़ी फेवर थी किसानों के राइट के लिए वो आर्डिनेंस था, लेकिन एक दफ़ा तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उसको जो है असेंबली से मंजूर नहीं करा सके। हमें पता है, आपको पता है कि पंजाब असेंबली में इनकी अक्सरियत मौजूद है, उस आर्डिनेंस को क्लियर करा सकते हैं और मंजूर करा सकते हैं। इनकी किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं है, वो नहीं मंजूर कराया। दूसरी बात, गंदम के रेट के हवाले से पंजाब असेंबली की करारदाद फलोर के ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि 2000 रेट होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत की अपनी सूबाई असम्बली में अपने स्पीकर और अपना जो है जो चीफ मिनिस्टर करारदाद पास करता है कि गंदम का रेट 2000 होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध भी मौजूद है, वहाँ भी 2000 है, लेकिन आपको सामने जो है अभी तक 1800 रेट है, तो 2000 इन्होंने नहीं किया है। हम गरीब के खिलाफ नहीं है कि इसका रेट जो है 2000 हो और 1800। अगर आपने 1800 करना है, हम कहते हैं 1600 कर दें। आप इनपुट्स ठीक कर लें। इनपुट्स की कीमत तो हर हफ्ते आप बढ़ा देते हैं, आप डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, आप बिजली की हर हफ्ते कीमत बढ़ा देते हैं। तो फिर हम ये भी कहते हैं कि आप गंदम का रेट भी मुनासिब रखो कि इस मुल्क के अंदर किसान पीछे ना जाए। अगर किसान बददिल होगा, वो गंदम काश्त नहीं करेगा, तो इस मुल्क के अंदर फिर एथोपिया बन जाएगा, फिर गंदम नहीं कोई काश्त करेगा। अभी इन्होंने जो बरामद की है, खुदा की कसम उसकी रोटी खाने के क्या देखने के काबिल नहीं है जो गंदम इन्होंने इम्पोर्ट किया, और वो इनको पड़ रही है तो 2300-2400 रुपये मन, और किसान के लिए इन्होंने रेट निकाला है 1800 रुपये मन, और सुबह से निकाला 2000। तो हुकूमती पॉलिसियों की हम मजम्मत करते हैं, और ख़ास तौर पर जो आज के हवाले से सेक्रेटरी के हवाले से है, इसका तो हम बाकायदा ऐलान करेंगे हम बैठ कर कि हम इसको कैसे रिजिस्ट करेंगे और कैसे इसको हम फेस करेंगे इंशाल्लाह। और हम